دنیا میں شاید ہی موت سے زیادہ کوئی مشکل موضوع ہو بات کرنے کے لیے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے تو کم از کم سائڈ پہ ہی نکل جائیں. اب فرض کریں کہ انسان کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے. کیا اس کے ایکشنز میں، کیا اس کی فیلنگز میں، اس کے ریلیشنز میں، اس کے پرسپیکٹیو میں کوئی فرق آئے گا؟ آج ہم جس میموری کی بات کرنے والے ہیں اس کی ساری کہانی اسی ٹاپک کے ارد گرد گھومتی ہے. تو ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف کتابستان، جہاں ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر پاؤل کلیناتھی کی وین بریتھ بیکمز ایئر کی. کسی بھی کتاب کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جتنی بھی آڈینس ہے اس کتاب کے کریکٹرز کے ساتھ، اس کتاب کی سٹوری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، ان سے ریلیٹ کر سکے، ان کے سفر کو اپنا سفر سمجھ سکے. تو اس کتاب کے پہلے پارٹ میں ہمیں ڈاکٹر پاؤل کی جرنی کا پتہ چلتا ہے، ان کے خوابوں کا پتہ چلتا ہے، ان کے ایسپائریشنز کا پتہ چلتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے زندگی کی طرف پرسپیکٹیو کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں وہی پتہ چلتا ہے اور ہمیں ان کی پلاننگ پتہ چلتی ہے. اور یہ سیم پلاننگ ہے جو ہم اپنے ہاسٹلوں میں کرتے ہیں، جو ہم اپنی یونیورسٹی کے کوریڈورز میں کر رہے ہوتے ہیں، ایون چائے کے ڈھابوں پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 30 سال تک ہم لوگوں نے یہ اچیو کرنا ہے، 35 سال تک یہ کرنا ہے، 40 سال میں ہم لوگ یہ کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی. ڈاکٹر پال لٹریچر میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، فلاسفی میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور آرگویبلی دنیا کی سب سے مشکل سب اسپیشلٹی نیورو سرجری میں جاتے ہیں. اور ان کے خواب تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہوتے ہیں. ان کا وہ سارا پلاننگ پوری ہونے والی ہوتی ہے کہ اچانک ایک دن سب کچھ بدل جاتا ہے. مجھے دا کائٹ رنر کی ایک بہت پیاری بات یاد آئی کہ اٹ مے بی انفیئر بٹ سم ٹائمز واٹ ہیپنس ود ان اے فیو ڈیز ایون ان اے سنگل ڈے کین چینج دا کورس آف اے ہول لائف ٹائم. اور وہی ہوتا ہے ایک ڈائگنوسس، ٹائپ 4 ٹرمینل لنگ کینسر، اور سارے خواب، سارے اسپائریشن، سارے ڈریم، ہر چیز ختم. جہاں اس کتاب کا پہلا پارٹ بہت زیادہ انسپائرنگ تھا، ہمیں اندازہ ہوا کہ انسان کی کیپیبلٹیز کتنی زیادہ ہیں. اگر وہ اچیو کرنا چاہے تو وہ کیا کیا اچیو کر سکتا ہے. مطلب ہماری طرف لوگوں نے خود کو خود ہی کنویں میں بند کیا ہوا ہے، اپنے دماغوں پہ کھول چڑھائے ہوئے ہیں. جب میں نے اس کتاب کا پہلا پارٹ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا لیگ کر رہا ہوں، کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میں بہتر کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی اچیو کر لیا ہے. لیکن اسی موقع پہ اس کتاب کے دوسرے پارٹ میں ہمیں ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ملتا ہے. ہمیں ایک ایموشنل رائڈ ملتی ہے اس ڈاکٹر کی کہ جو اسی ہاسپٹل میں پیشنٹ بن کے گیا جس میں اس نے نہ جانے کتنی کامیاب سرجریز کی تھی. وہ چیزیں ہمیں ایمپیتھی سکھاتی ہیں، ہمیں پرسپیکٹیو دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی چیزیں واقعی اہم ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھوڑ سکتے ہیں. اور اس جرنی میں ہمیں یہ چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز کتاب ہمیں پھر بتاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں سرکمسٹانسز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ہم جتنی پلاننگ کر لیں، ہم لوگ جتنے خواب دیکھ لیں، ہم لوگ جتنی کیلکولیشنز کر لیں، آخر میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول کے باہر ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنی ٹرمز پہ زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی ٹرمز پہ ان حالات کے باوجود جی سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مرتبہ یہ کتاب یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی ڈور واقعی بہت کمزور ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. جب میں یہ کتاب پڑھا تھا تو مجھے یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن لگی دا سیکنڈ ماؤنٹین کی. اس میں آتھر بتاتے ہیں کس طریقے سے ماڈرن سوسائٹی ہائپر انڈیویجولزم پہ فوکس کرتی ہے کہ آگے بڑھو، صرف تم ہی میٹر کرتے ہو، باقی دنیا میٹر نہیں کرتی. تمہارے خواب، تمہارے ڈریمز، تمہارے ایمبیشنز، صرف یہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تمہاری جتنی دوستیاں، تمہارے جتنے ریلیشن ہیں وہ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کی بیسس پہ ہیں، وہ بزنس ٹرانزیکشن کی بیسس پہ ہیں. اگر تمہیں فائدہ ہے تو ان پہ فوکس کرو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو. اسی لیے ہم لوگوں میں کوئی ہائر پرپز نہیں ہے، ہم لوگ اندر سے خالی ہیں، آئسولیشن زیادہ ہے، ڈپریشن زیادہ ہے. اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پین ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں واقعی ہمارے لیے میٹر کرتی ہیں. یہ کتاب بھی تقریباً سیم جرنی ہے جہاں پہ اینڈ میں انسان کو کلیئر ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور سرکمسٹانسز اگین چینج ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس 2 یا 3 دن ہیں، آپ کوئی اچھا ورک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بغیر سوچے سمجھے اٹھا سکیں. آسان ہے، اس کی سٹوری ایسی ہے کہ آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں گے، آپ کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، آپ کی کمفرٹ زون، آپ کی باؤنڈریز کہیں نہ کہیں چیلنج ہوں گی. تو خوش رہیں، خوش رکھیں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.